السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے FNS کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ FNS کیا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ایلیجبلٹی کنڈیشنز کون سے ہے، رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، پریپریشن کیسے کرنی ہے، ڈیوریشن کیا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم FNS کے بارے میں بات کریں گے۔ FNS سے مراد ہے آرمڈ فورس نرسنگ سروسز۔ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک نرسنگ فیمیل آفیسرز ہوتی ہے جو پاکستان ملٹری ہاسپٹلز میں اپنے خدمات سر انجام دیتی ہے۔ FNS یعنی کہ آرمڈ فورس نرسنگ سروسز کی ویکینسی سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ جیسے ہی رجسٹریشن سٹارٹ ہوگی آپ کو اس چینل پہ سب سے پہلے انفارم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ یہ سنہرا موقع آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اب باری آتی ہے رجسٹریشن کی۔ تو رجسٹریشن آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس لیے آپ کو کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب ویکینسیز آئیں گی تو آپ کو اس چینل پہ سٹارٹ سے لے کے آخر تک چھوٹی سی چھوٹی چیز آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھایا جائے گا کہ اپلائی کیسے کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انیلیجبلٹی کنڈیشنز کے، مطلب کہ کون سے لوگ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے آرمی، نیوی یا ایئر فورس سے ریزائن دیا ہو، یا ان کو کریکٹر اور ڈسپلن پہ وارننگ ملی ہوئی ہو، اور وہ لوگ جو میڈیکلی انفٹ ہو تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب نیکسٹ آتا ہے ایج، مطلب کہ ان کینڈیڈیٹس کی عمر 17 سے 25 سال ہونی چاہیے، جنڈر فیمیل ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کو بتایا کہ اس کورس میں صرف فیمیل ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرٹل سٹیٹس غیر شادی شدہ ہونے چاہیے۔ کوالیفیکیشن جنہوں نے مطلب کہ FSC میں پری میڈیکل کیا ہوا ہو اور میٹرک میں 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اس میں دوسری کیٹیگری یہ آتی ہے کہ جنہوں نے BS نرسنگ کی ہو، مطلب کہ ان کے پاس نرسنگ کی ڈگری پہلے سے ہو تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس والے پہ ہم آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ نیکسٹ آتا ہے فزیکل سٹینڈرڈ۔ تو ہائٹ 5 فیٹ ہونی چاہیے اور ویٹ BMI کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر آتی ہے نیشنلٹی۔ ان شارٹ یہ اگر کسی کے پاس 2 نیشنلٹی ہو تو اگر اس کی فائنل سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو پاکستانی نیشنلٹی چوز کرنی پڑے گی اور دوسری چھوڑنی پڑے گی۔ ہائٹ اور ایج میں کوئی ریلیکسیشن ہے تو اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ اگر عمر کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہائٹ کم ہو تو وہ لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، کورس ڈیوریشن یہ بھی میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا ہوا کہ 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے جس میں آپ لوگ پڑھتے بھی ہو اور ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی کرتے، مطلب کہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے رجسٹریشن ڈیٹ۔ تو ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ویکینسیز کی، جیسی اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ تو آپ لوگ کو سب سے پہلے ادھر انفارم کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ آتا ہے SSRC PRC۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کتنے ٹائم آف پیریڈ کے لیے آپ لوگ سرو کریں گے، جیسے کہ 10 سال یا 5 سال ہو گئے۔ پھر آتا ہے اگر کوئی نرسنگ کیڈٹ بیچ میں ہی کوئٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر مطلب اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو وہ یہ ہے اگر وہ بیچ میں کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بانڈ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اگر اتنے سال بعد آپ کوئٹ کریں گے تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ تو وہ پھر سال کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں آرمی کو، مطلب کہ آپ فری میں پھر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ کو بھی تو منتھلی اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے وہی پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، سب سے ضروری چیز جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس دن آپ نے اپنے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس لے کے جانے ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، آپ کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، ڈیٹیل مارکس شیٹ ہونا چاہیے، اور ان ساروں کی آپ کے پاس 2 فوٹو کاپیز ہونی چاہیے جو کہ اٹیسٹڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو گورنمنٹ میں پہلے سے سرو کر رہے ہو تو ان کے پاس ادھر کی NOC لازمی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ڈومیسائل کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہونی چاہیے، ID کارڈ کی بھی فوٹو کاپیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے کلر کمپیوٹر سائز پکچر ہونی چاہیے جو کہ فرنٹ اور بیک سے اٹیسٹڈ ہوں گے، اور 3 ہونے چاہیے۔ اب ہم جاتے ہیں سوال کی طرف جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ میں کس ٹائپ کے سوال آتے ہیں، کیسی تیاری کرنی ہے۔ تو آپ کا ریٹن انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں جو انگلش، میتھس، پاک اسٹڈیز، اسلامیات اور جنرل نالج سے آتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ٹیسٹ کمپیوٹر پہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس کو آپ فل کرتے ہیں اور اس پہ اپنا سینٹر لکھتے ہیں کہ جب آپ کے پیچھے انٹرویو کی کال آئے گی تو آپ نے کہاں جانا ہے۔
جیسے کہ لاہور، کراچی یا راولپنڈی۔ پھر کچھ دنوں بعد انٹرویو کی کال آتی ہے، وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی انٹرویو کس ڈیٹ کو اور کہاں پہ ہونی ہے۔ جب آپ کی انٹرویو کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ میڈیکلی فٹ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک میرٹ ٹیسٹ لگتی ہے اور آپ کے پیچھے جوائننگ لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس دن اور کس سینٹر میں جوائننگ دینی ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات اس پہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جن لوگوں نے پہلے سے نرسنگ کی، وہ جن کے پاس 4 سال کی ڈگری ہے، اور یا وہ لوگ جنہوں نے ڈپلوما کیا وہ 3 سال اور 1 سال مڈ وائفری، تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی ایج لمٹ 18 سے 28 ایئرس ہے، اور ان کا ٹریننگ پیریڈ 6 ویکس ہوتا ہے، جس کے بعد ان کو لیفٹنٹ کا رینک لگا دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اگر کسی قسم کی بھی کنفیوژن ہے، آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال یا کہیں پہ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات دوں گی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔